آج نوجوانوں کے جو مسائل ہیں ان میں 3 بڑے مسائل ہیں، یوں سمجھو 3 بڑے بحرانوں کا ہماری نوجوان نسل شکار ہے۔ نوجوانوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم زندگی میں گول کیا رکھیں۔ دنیا، آخرت اور انسان کے اپنی زندگی کے بارے میں سوال کیا، اور سوال بہت گہرا ہے۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا ہے؟ انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے، ایسی بیکار میں پیدا کیا۔ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک تو ہم نے تمہیں بیکار نہیں بنایا، اور دوسرا تم ہماری طرف لوٹائے بھی جاؤ گے۔ یہ سوال کے انداز میں پوچھا گیا، جیسے کوئی بندہ مثال کے طور پہ کسی کو کہتا ہے کہ کیا کل میں ظہر کی نماز پڑھنے یہاں نہیں آیا تھا؟ میں تو آیا تھا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کل میں ظہر کی نماز پڑھنے نہیں آیا تھا؟ تو اس کا جواب بندہ بولتا ہے بھائی ہاں میں آیا تھا، اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی بات کو بولتا کیسے ہے؟ سوال کے انداز میں، کہ کیا کل میں ظہر کی نماز میں نہیں آیا تھا؟ مطلب آیا تھا۔ اور پھر دوسرا اسی طرح سوال، تو فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ ہم نے تمہیں کوئی بیکار بنایا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یاد رکھو، تمہیں بیکار نہیں بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے بھی جاؤ گے۔ یہ سوال کیا گیا ہے اور سوال بہت گہرا ہے، اور یہ آیت مبارکہ اور یہ سوال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے، اور یہ آیت مبارکہ آپ کی سیرت سے ملتی جڑتی ہے۔ آئیے اس آیت مبارکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت اور اس آیت سے جو ہمیں سیکھنے کو ملا، اللہ پاک نے جو آیت نازل فرمائی، اس میں ہمارے لیے کیا سیکھنے کو ہے، سبق ہے، ہم اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی۔ پہلا فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہاں لفظ آیت میں فرمایا گیا عبثاً۔ عبث کا معنی ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیں، ایک بندہ گاڑی نکالے، کوئی مقصد نہیں، پتہ نہیں کہاں جانا ہے، گاڑی نکالے، 5000 کا پیٹرول ڈالے اور چل پڑے، کہیں راستے میں رکے نہیں، کہیں کوئی چیز خریدے نہیں، کچھ بیچے نہیں، گھوم پھر کے واپس آ جائے گھر۔ 5000 کا پیٹرول جلایا، نہ کچھ خریدا، نہ کچھ بیچا، نہ کہیں رکے، کچھ بھی نہیں کیا، واپس آ گئے، یہ بیکار ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبث ہے۔ آیت مبارکہ میں یہی لفظ استعمال کیا گیا، انما خلقناکم عبثاً، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ نہیں، ہم نے تمہیں بیکار نہیں بنایا۔ پھر فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا تم نے پلٹ کر ہماری طرف واپس نہیں آنا ہے؟ اللہ پاک کو حضور تم نے اپنے ہر لمحے کا حساب دینا ہے، اپنی زندگی کا تم نے حساب دینا ہے، کیونکہ تمہیں ہی تو اصل بنایا گیا ہے، تم ہی اصل کائنات کا سرمایہ ہو، انسان جو تم ہو، تم ہی تو اصل سرمایہ ہو۔ یہ چاند، سورج، زمین، آسمان، ستارے، سیارے، کہکشائیں، یہ سب کچھ زمین آسمان تمہارے لیے تو بنایا۔ یہ نعمتیں، یہ درخت، یہ سب کچھ کس لیے؟ یہ تمہارے لیے ہے۔ اور تمہیں کس لیے بنایا؟ تمہیں بیکار نہیں بنایا، تمہیں مقصد کے لیے بنایا۔ تمہیں کس لیے بنایا؟ تمہیں مقصد کے لیے بنایا ہے، تمہیں بیکار نہیں بنایا۔ تم نے اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹنا بھی ہے، اپنی زندگی بھر کا تم نے حساب بھی دینا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم بے مقصد نہیں ہو، ایک تو تمہارا مقصد ہے۔ اب تم کیا کرو؟ تم خود اپنے زندگی کو کوئی مقصد دو۔ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، بس دن رات گزر رہے ہیں، صبح ہوئی، شام ہوئی، رات ہوئی، دن ہوا اور گزر رہے، کوئی مقصد نہیں، کوئی زندگی کا گول نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں زندگی جو گزار رہا ہوں کس لیے گزار رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، آخر میری منزل کیا ہے، میرا مشن کیا ہے، کوئی معلوم نہیں، کوئی مشن، مقصد، گول کچھ نہیں، بس ایسے گزار رہے۔ تو فرمایا کہ تم سمجھتے ہو بیکار بنایا تمہیں؟ نہیں، بیکار نہیں بنایا، تم خود اپنی زندگی کو کوئی مقصد دو۔ کیا کرو؟ تم اپنی زندگی کو کوئی مقصد دو۔ بندے کی 20 سال زندگی ہوئی، 30 ہوئی، 50 ہوئی، 60 ہوئی اور فوت ہو گیا، کیا مقصد تھا؟ کچھ نہیں پتہ۔ یہ زندگی عبث ہے جس میں بندے کی زندگی کا کوئی گول نہیں، کوئی مقصد، کوئی مشن نہیں، جبکہ ہونا چاہیے۔ ہر انسان اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائے۔ کیا کرے؟ اپنی زندگی کا ہر نوجوان اپنا مقصد بنائے۔ آج نوجوانوں کے جو مسائل ہیں ان میں 3 بڑے مسائل ہیں، یوں سمجھو 3 بڑے بحرانوں کا ہماری نوجوان نسل شکار ہے۔ نوجوان نسل کے شاید ہم سب بڑے بھی شکار ہوں گے، بڑے عمر کے لوگ بھی مطلب توجہ نہیں ہے، اس لیے ان 3 بحران کا شکار ہیں۔ کس کا؟ 3 بحران کا شکار ہے۔ ایک بحران تو یہ ہے کہ بے مقصدیت، کیا؟ بے مقصدیت۔ دوسرا نمود و نمائش، دوسرا کیا ہے؟
نمود و نمائش. اور تیسرا خود فراموشی. کیا؟ بندہ اپنے آپ کو بھلا دے، یہ خود فراموشی ہے. پہلی چیز جو ہے بندے کا کوئی مقصد نہیں. یہ آیت کریمہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ تم اپنی زندگی کو کوئی مقصد دو. پہلا جو بحران ہے اس کو آپ یوں سمجھیں، آپ کسی سے پوچھو کہ بھائی تم کیا بننا چاہتے ہو، کوئی کہے گا ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی فلاں، کوئی فلاں فلاں. پھر پوچھو دوسرا سوال، بھائی یہ جو بننا چاہتے ہو یہ کیوں بننا چاہتے ہو؟ مثلاً کوئی کہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. بھائی ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ کس نیت سے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں؟ انجینئر بننا چاہتے ہیں، فلاں چیز بننا چاہتے ہیں. وجہ؟ اب کوئی وجہ نہیں، اب کوئی سوال، اب آگے کوئی جواب نہیں، بس یہیں پہ آ کے رک گئے. مثال کے طور پہ ہم آپس میں ایک سے سوال کریں، بھئی تم ابھی تک زندہ کیوں ہو؟ تو جواب یہ ہوگا کہ ابھی تک حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں ہے اس لیے زندہ ہوں. یہ ویسے چوٹ کرنے کے لیے ہے. ملک الموت علیہ السلام نہیں ہے اس لیے زندہ ہوں. نہیں بھائی، ایک مقصد ہونا چاہیے. ویسے تو جب ملک الموت علیہ السلام آئیں گے اور انسان کا وقت پورا ہو جائے گا، وہ تو ہر انسان نے جانا ہے اس جہاں سے اگلے جہان میں. بہرحال مقصد یہ ہے بولنے کا، مثال کا، کہ بندہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بناتا ہے. کیا کرتا ہے بندہ؟ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بناتا ہے، کوئی منزل بناتا ہے کہ میرا یہ مشن ہے، میں نے یہ گول کرنا ہے اپنی زندگی میں. اور لوگوں کا کوئی گول ہی نہیں ہے. لوگ ایسے ہی صبح شام دن رات گزار رہے ہیں بغیر مقصد کے، جبکہ مقصد ہونا چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کو آپ دیکھیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما. حدیث میں اور بھی الفاظ ہیں، فرمایا دعا حضور علیہ السلام نے یوں کی، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمرو بن حشام کے ذریعے سے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما. عمرو بن حشام ابو جہل کا نام تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دولت سے نوازا. ابو جہل کو ریجیکٹ کر دیا. ابو جہل کو اسلام ایمان کی دولت نہیں دی، عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت ملی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ کے اسلام میں داخل ہونے سے دن بدن اسلام کی عزت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اور ہاں واقعی ہی ہوا. کیا؟ واقعی ہوا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق ایمان لے کر آئے، اسلام میں داخل ہوئے، تو ہمیں ایسے لگتا جیسے اسلام، ہمیں ایسے لگتا جیسے کوئی شخص دور سے ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، بڑھتا چلا آ رہا ہے، بڑھتا چلا آ رہا ہے. اسلام ایسے ہی پھیلتا گیا، بڑھتا گیا. اور جب عمر فاروق کا انتقال ہوا، ایسے لگا کہ جیسے ہم سے دور جا رہا ہے، دور جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے، اس سے پہلے مسلمان چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اب مسلمان خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز پڑھنے لگے. پہلے اسے کفار ظلم کرتے تھے. مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ ابھی اپنے ایمان کو چھپا کے رکھو، زہر نہیں کرو، تاکہ یہاں کفار کا غلبہ ہے، وہ ظلم نہ کریں، وہ ستائیں نہیں. یہ حکمت عملی تھی. یہ کیا تھی؟ حکمت عملی. اس کو کچھ اور لفظ نہیں کہیں گے، اس کو حکمت عملی کہیں گے. اور بعد میں 10 سال کے بعد ہجرت کا